بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. سورة ملک کی مختصر تفسیر آج اس میں بیان کرتے ہیں. سورة الملک مکی سورت ہے اور اس عظیم سورت کی 30 آیات ہیں. اس سورت کا بنیادی پیغام اس سورت کا پہلا لفظ ہے تبارک، اور اس سورت کو سورت تبارک بھی کہا جاتا ہے. اور اس لفظ کا معنی جیسے میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں چار چیزیں اس لفظ میں موجود ہیں جو ہمیں اس پوری سورت میں انشاءاللہ بار بار نظر آئیں گے. عظمت والا، بلند و بالا، کثرت خیر اور عمومی احسان کرنے والا. یہ چار چیزیں آپ کو ایک لفظ میں ملیں گی. اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، کثرت خیر جو پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو عموم احسان ہے پوری کائنات پر، وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بڑی برکت والا ہے وہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ بڑی برکت والا ہے، بڑی عظمت والا ہے. اللہ تعالیٰ کے خیر اور عظیم احسان جو پورے کائنات میں عام ہے، اس میں سے اللہ نے ابتدا میں الذی بیدہ ملک، وہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. ایسی بادشاہت ہے مکمل اختیار والی. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے کیونکہ وہ بادشاہ ہے، وہ مالک ہے اور کائنات مملوک ہے. اسی کی مرضی چلتی ہے مخلوقات پر. جسے چاہے زندہ کرے، جسے چاہے مردہ کرے، جسے چاہے دے، جسے چاہے روکے. زندگی موت سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. احسان، بھلائی، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مختار کل نہیں ہے. اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے. ربوبیت کے معانی میں سے ایک معنی ہے الذی بیدہ الملک، جو ان سب معنی کو شامل ہے. بابرکت ہے وہ، بڑے عظمتوں والا ہے وہ رب. سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے. اگر کسی اور کے ہاتھ میں ہوتا تو آپ کو یہ خیر کبھی آپ دیکھ بھی نہ سکتے جو اس دنیا میں آپ کو خیر و احسان موجود ہے، چاہے سب سے مخلوق کیوں نہ ہو. یہ عموم خیر جو احسان جس پر ہم ڈوبے ہوئے ہیں، نعمتیں ہیں، اگر بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی تو یہ کبھی آپ کو نصیب نہ ہوتی. تو کثرت خیر و احسان جو رب کی طرف سے سب سے پہلا معنی اسی میں ہے کہ الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. اگر آپ کے بگڑے حالات ہیں تو وہ درست کر سکتا ہے کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے. اگر آپ کے اچھے حالات ہیں، آپ غرور میں آ گئے تو یہ نہ بھولیں وہ ہر چیز پر قادر ہے. جس نے تمہیں عدم سے پیدا کیا ہے وہ تمہیں فنا کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے. اس سے کبھی تکبر گھمنڈ میں نہ آنا. ماننے نہ ماننے والے دونوں دیکھ لیں اور سن لیں. اگر آپ حق کو ماننے والے ہیں، مومن ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کریں. اسی کے توفیق سے، اسی کے احسان سے ہوا ہے. اگر کفر کا راستہ، نافرمانی کا راستہ اختیار کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ڈریں کہ آپ کی جو سانسیں ہیں چل رہی ہیں اسی کے حکم سے چل رہی ہیں، کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے. میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، جب آپ قرآن مجید کی تفسیر کرنا چاہیں یا غور فکر کرنا چاہیں، جو بھی آپ سورت پڑھیں اس میں یہ معنی سامنے رکھیں. جس وقت یہ آیت نازل ہوئی یا سورت نازل ہوئی، اہل ایمان کو کیا پیغام ملا، اہل کفر نے کیا پیغام لیا. اصل پیغام کیا تھا؟
اس کے مطابق لیا کہ اس کے مخالف لیا. اس کے بعد میں آنے والوں نے کیا کیا. ہمارے زمانے میں لوگ کیا کر رہے ہیں اور میں کیا کر رہا ہوں. اس پیغام کے تعلق سے ایک ایک آیت کو اس طرح سے تول کے دیکھ کے چلیں اور دیکھیں دل کی کیفیت دیکھیں اور غور و فکر کرتے ہوئے اللہ کے اس پاک کلام کی عظمت کیسے آپ کی زندگی کو بدل دیتی ہے. واللہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. ہر چیز پر وہ قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات. اب اس تبارک اور عظمت کے ایک اور جھلک بھی دیکھ لیں. وہ جس نے پیدا کیا ہے موت کو اور زندگی کو. تبارک ہے نا, عظمت کی بات ہو رہی ہے, بڑائی کی بات ہو رہی ہے, کثرت خیر اور احسان کی بات ہو رہی ہے. اچھا, موت کو اسی نے پیدا, کسی اور نے پیدا نہیں کیا. اگر وہ زندہ رکھنا چاہتا کوئی اور مارنا چاہتا کوئی مجال نہیں اس کی. اگر وہ مارنا چاہتا کوئی اور زندہ رکھنا چاہتا تو اس کی مجال بھی نہیں ہے, کیونکہ اس نے پیدا کیا ہے موت کو. اچھا, موت بھی مخلوق ہے, موت عدم نہیں ہے, موت بھی مخلوق ہے. اور موت کو زندگی سے پہلے بیان فرمایا ہے. رحمک اللہ الذی خلق الموت والحیات. ٹھیک ہے, اسی کے ہاتھ میں زندگی موت سب کچھ یہ مان لیا ہے. کیوں کیا موت کو پیدا, کیوں کیا زندگی کو پیدا, کیوں کیا؟ لیبلوکم, تاکہ تمہیں آزمائے. کیا آزمائے؟ کون کثرت عمل کرتا ہے, کون اچھا یا کون اچھا عمل کرتا ہے, کون سب سے اچھا عمل کرتا ہے. تین مختلف ہیں. تم میں سے کون عمل کرتا ہے, کون اچھا عمل کرتا ہے, کون سب سے اچھا عمل کرتا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ تم میں سے کون سب سے اچھا عمل کرتا ہے. وہو العزیز الغفور, اور وہ العزیز ہے, الغفور ہے. عزیز عزت والا, غالب ہے. غفور خوب مغفرت کرنے والا ہے. کیونکہ لوگ دو قسموں کے ہیں, یا تو ماننے والے یا انکار کرنے والے ہیں. وہ عزت والا غالب ہے ان لوگوں پر جو انکار کریں گے. وہ خوب مغفرت کرنے والے ہیں ان کی جو اقرار کرنے والے ہیں. اچھا, دوسری جگہ اللہ اکثر فرماتے ہیں وہو العزیز الرحیم. عزیز الرحیم کا لفظ بھی آیا ہے, رحمت والا, عزت والا, خوب رحمت والا ہے. جب انبیاء علیہ السلام کو کہ قوم کا ذکر فرمایا اور غلبہ انبیاء علیہ السلام کو ہوا, العزیز الرحیم, عزت و غلبہ اہل کفر پر جو انکاری تھے, رحم ان پر فرمایا جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ تھے. یہاں پر عزیز و غفور ہے, رحیم کا لفظ نہیں ہے. سبحان اللہ. کیونکہ لوگ انبیاء علیہ السلام غلطی نہیں کرتے, اسے رب لفظ رحمت کا ہے. عام لوگ غلطی کرتے ہیں, کوتاہی ہو جاتی ہے, تو لفظ مغفرت کا ہے. سبحان اللہ. وہو العزیز, جو مخالفین ہیں, عزت والا غالب ہے, اور غفور ہے. اگر کوئی کوتاہی ہو بھی گئی ہے ماننے والوں کی طرف سے, وہ خوب مغفرت کرنے والا بھی ہے. لیکن کام کیا کرنا ہے, آزمائش کیا ہے. ایکم احسن عملا, عمل جو ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے وہ کثرت عمل نہیں ہے, وہ احسن عمل ہے. احسن عمل کون سا ہوتا ہے؟ اخلصہ واصوبہ, جس میں اخلاص, اتباع سنت ہے. ہمارے ذمہ جو کام ہے, ہمارے ذمہ جو عمل ہے, عمل صالح کرنا ہے. عمل صالح کی دو شرطیں ہمیشہ بیان کرتے ہیں, اخلاص, اتباع سنت. یہ احسن عمل ہے, تھوڑا ہی صحیح لیکن کمال کا عمل ہے. کمال کا کب ہوگا؟ جب اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا اور اتباع اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوگا. عظمت کا اور پیغام دیکھیں. الذی خلق 7 سماوات طباقا. تمہیں زندگی موت اگر نظر نہیں آتی, زندگی موت انسان میں عادت میں بن گئی نا, بعض میں غور فکر نہیں کرتے. اور عمل کے تعلق سے اہل بدعت کو دیکھ لیں, اب کثرت عمل ہے, احسن عمل کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں. اچھا, عزیز و غفور کو بھی اگر نہیں سمجھ میں آتی بات, جو بڑی بات کو دیکھ لیں. آسمان کسی سے مخفی ہے؟ سب کو نظر آتا ہے نا. الذی خلق 7 سماوات طباقا, وہ جس نے 7 آسمان پیدا کیے. طباقا, تہ در تہ, ایک نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, ایک ہے, پھر دوسرا, پھر تیسرا, پھر چوتھا, پھر 5واں, پھر 6واں, پھر 7واں. 7 آسمان تہ در تہ. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. تو رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں دیکھے گا. رحمان کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. لفظ اللہ کا لفظ رحمان کا ہے. وہ وسیع رحمت والا ہے.
اس کی وسیع رحمت میں سے کہ یہ رحمت بھی ہے، یہ جو آسمان ہے جو کھلا، جو عظیم اللہ کی مخلوق ہے، اس میں آپ دیکھیں ذرا، تبارک تعاظم وتعالى وكثر خيره عم احسانه سبحانه وتعالى. 7 آسمان ہیں، تہ درتے ہیں. رحمان کی تخلیق میں آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا، کیونکہ جس نے پیدا کیا ہے وہ عظیم رب ہے سبحانہ وتعالی. فرجع البصر هل ترى من فطور، نگاہ لوٹا کر دیکھو، کیا کوئی شگاف یا کوئی نقص تمہیں نظر آتا ہے؟ نہیں آتا ہے، کیونکہ پیدا کس نے کیا ہے؟ تبارک جل شانہ سبحانہ وتعالی. نہیں نظر آیا؟ اچھا. ثم ارجع البصر کرتین، پھر دوبارہ نگاہ لوٹا کر دیکھو. ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، نگاہ جو ہے، بصر جو ہے، واپس لوٹے گی خوار ہو کر اور تھکی اور ماندہ ہوگی. ایک مرتبہ کوئی شگاف، کوئی نقص نظر نہیں آیا. جو رب کو نہیں ماننے والے نا، دوبارہ دیکھ لو، تیسری مرتبہ دیکھ لو، کوئی نقص، کوئی عیب نظر آتا ہے؟ نظر نہیں آئے گا، بلکہ یہ نگاہ واپس لوٹے گی، واپس خوار ہو کر، ذلیل ہو کر، تھک جائے گی، لیکن ایک نقص نکال نہیں سکے گی. تبارک الذی بیدہ الملک. آسمان کی بات ہوئی، مضبوط ہے، چھت ہے، خوبصورت ہے، کوئی عیب نقص نظر نہیں آئے گا. اچھا، اگر یہ آسمان کالے ہوتے رات کو، مضبوط تو ہے، کوئی نقص بھی نہیں ہے، اس میں تارے نہ ہوتے، صرف کالا آسمان ہوتا، تو کیسا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے اب پیغام آہستہ سے انسان کی طرف آ رہا ہے. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور یقیناً ہم نے دنیا آسمان کو چراغوں سے مزین فرمایا ہے. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے اسے شیطانوں کے لیے مارنے کا آلہ بنایا ہے، رجوم. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے، سعیر کا عذاب تیار کر رکھا ہے شیطانوں کے لیے. اب یہ جو عظیم آسمان ہے، یہ صرف دیکھنے کے لیے نہیں ہے، ان کی عظمت، ان کی صرف دیکھنے خوبصورتی کی حد تک نہیں ہے کہ اس میں کوئی نقص و عیب نہیں ہے، بلکہ اس کا کام بھی ہے جو انسان کو نفع بھی پہنچتا ہے اس سے. وہ کیا ہے کہ اسے سب سے پہلے خوبصورت بنایا ہے تاروں سے اور چراغوں سے. رات کی تاریکی میں جب تارے چمکتے ہیں تو آسمان کتنے خوبصورت نظر آتا ہے. زینت للسماء، جو ہماری آنکھوں کو سکون ملتا ہے اور دل میں ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور زبان پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تسبیح جاری ہو جاتی ہے، تکبیر جاری ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. صرف اتنا ہی نہیں، صرف خوبصورتی سے کام نہیں بنے گا، ایک اور کام بھی ہے. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. شیطان جب استراق السمع کے لیے آسمان سے فرشتوں کی باتیں چرانے کی کوشش کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ تقدیر میں لکھا ہے اور فرشتوں کے ہاتھوں میں ایسی چلی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو شیطان اپنے کان دھر لیتے ہیں اور سننے کی کوشش کرتے ہیں. اور جادوگر شیطان بھیجتے ہیں تاکہ جادو کے ذریعے اور کہانت لوگوں میں بتائے، تو شیطانوں کو ذریعے سارا کام، جس کا حدیث میں آیا ہے. الغرض تو یہ جو شہاب ہوتا ہے، جلتے ہوئے تارے جو ہوتے ہیں، یہ شیطانوں کے رجوم ہے، رجم ہے شیطانوں کے لیے، شیطان سے جل جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں. تو یہ بھی فنکشن ہے آسمان کا. یہ جو تارے تو خوبصورتی ہے آسمانوں کے لیے، سماعت دنیا جو ہمیں نظر آتا ہے، اور پھر یہ عذاب بھی ہے ان شیطانوں کے خاتمے کے لیے. یہ دنیا میں تو چلو یہ شیطان جل گئے ہیں، آخرت میں کیا ہوگا؟ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ان شیطانوں کے لیے عذاب سعیر ہے آخرت میں. اچھا، اب شیطانوں، یہ تو شیطان الجن ہے، کوئی اور بھی شیطان ایسے ہیں انس میں سے
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اور ان لوگوں کے لیے جو کفر کے اپنے رب کے ساتھ. میں نے کہا نا جب آیت نازل ہوئی ہیں اہل ایمان صحابہ بھی تھے اور اہل کفر بھی تھے نا، اصل پیغام اس طرف آ رہا ہے. سبحان اللہ. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، وہ تو شیطانوں کی بات تھی، جہنم کا ذکر ہو تو وہ تو نہیں بچے گا، عذاب سعیر کے مستحق ہیں. وہ انسانوں میں سے کوئی ہے عذاب کا مستحق؟ تسلسل کتنی خوبصورت ہے. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اور لوگوں کے لیے جو لوگوں نے کفر کا رب کے ساتھ. عذاب جہنم، عذاب جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بری جگہ لوٹنے کی، بڑا ٹھکانہ ہے. رب سے کفر کرنے والے، رب کو جھٹلانے والے جہنم کا ایندھن بنیں گے. حالت کیا ہوگی جہنم میں؟ اذا القوا فیہا، جب ان لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا. سمعوا لہا، وہ سنیں گے جہنم کا شہیقا، چیخنا. وہی تفور، اور وہ جوش مار رہی ہوگی، کھول رہی ہوگی. جہنم جوش مارتی ہے، چیختی ہے. کب؟ جب اہل کفر اس میں ڈالے جائیں گے. تکاد تمیز من الغیظ، ان قریب وہ غضب اور غصے سے پھٹنے والی ہے. جہنم کی حالت بیان ہو رہی ہے. کلما القی فیہا فوج، جب بھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جاتا ہے. سألہم خزنتها، تو جہنم کے دروغے پوچھیں گے ان لوگوں سے جو جہنم رسید ہوئے ہیں. الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ اب حسرت دیکھیں، ندامت دیکھیں آپ. قالوا بلا، کہیں گے بے شک آئے تھے ہمارے پاس ڈرانے والے. قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈرانے والے آیا. یہ پیغام ابو جہل بھی سن رہا، ابو لہب بھی سن رہا ہے. مکی صورت ہے، سب سن رہے ہیں. سبحان اللہ. اہل شرک، اہل کفر سن رہے ہیں، یہود و نصارہ سب سن رہے ہیں. قالوا بلا قد جاءنا نذیر، سب کہیں گے بے شک، یقیناً، قد یقیناً، جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈرانے والے آیا تھا. ہم نے کیا کیا؟ فکذبنا، پس ہم نے جھٹلایا. سنیں ذرا، دیکھیں بدبختی دیکھیں. فکذبنا، ہم نے جھٹلایا، بس نہیں. وقلنا، اور یہ بھی کہا ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کچھ نازل بھی نہیں فرمایا. یہاں تک نہیں، اور بھی جرم دیکھیں. سب اعتراف ہو رہا ہے. آخرت میں ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی میں سلا دیا ہے تاکہ کوئی عذر باقی نہ رہے. وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، ہم نے یہ بھی کہا کہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا. ان انتم الا فی ضلال کبیر، بلکہ تم بہت بڑے گمراہی میں ہو. نعوذ باللہ. اہل کفر اپنے انبیاء سے کہتے ہیں، اہل شرک اپنے بھیجے ہوئے پیغمبر سے دنیا میں کہا تھا، آخرت میں اعتراف کر رہے ہیں. حسرت حسرت ہے، ندامت ہی ندامت ہے. اچھا، یہاں تک نہیں، اور بھی کچھ کہیں گے. یہ کہاں پہ کہہ رہی ہیں؟ عذاب کے وقت جہنم میں، اس عذاب میں اعتراف جرم دیکھیں. کاش پہلے کر لیتے، دنیا میں کر لیتے، توبہ کر لیتے تو آج یہ برا دن نہ دیکھنا ہوتا. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اور وہ کہیں گے اگر ہم سنتے یا عقل رکھتے تو آج اصحاب سعیر میں سے نہ ہوتے، جہنمی نہ ہوتے، آج ہم اس عذاب مبتلا نہ ہوتے. ہم کاش کہ ہم دنیا میں سن لیتے اور عقل سے کام لے لیتے. کیا بہرے تھے دنیا میں؟ کیا پاگل تھے؟ کیا نہیں، لیکن حق کو نہ سنا ہے، نہ حق کو قبول کیا ہے. دنیا کی باتیں سنتے تھے، دنیا کی باتیں سمجھتے بھی تھے، جو وہ چاہتے تھے کرتے بھی تھے. ان کی آواز سب سلامت تھے، تندرستی توانائی موجود تھی، مرضی سے بولتے بھی تھے، سنتے بھی تھے، اٹھتے بھی تھے، بیٹھتے بھی تھے، کرتے بھی تھے جو وہ کرتے تھے، چاہتے تھے. لیکن کاش کہ اپنے کانوں کو صحیح استعمال کرتے، حق بات سن لیتے، اسے قبول کر لیتے. کاش کہ اپنے عقل کا، اپنے دل کا صحیح استعمال کرتے اور حق کو قبول کر لیتے، ایمان کا راستہ اختیار کر لیتے.
فاعترفوا بذنبهم، اللہ نے فرمایا ہے بس انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے. فسحقا، پس دور ہو جائیں، لاصحاب السعیر، اصحاب سعیر کے لیے لعنت ان پر، دور ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائیں، ہر خیر سے دور ہو جائیں، کیونکہ وہ ہیں اس قابل، کیونکہ وہ اہل سعیر ہیں. فسحقا لاصحاب السعیر. قرآن مجید مثانی ہے. جب اہل کفر کا ذکر کیا تاکہ اہل ایمان جو ہے ان کے دل کی کیفیت جو ہے، جب کفر کی باتیں، عذاب کی باتیں آتے تو ڈر جاتا ہے. اب خوشخبری بھی ساتھ آ جاتی ہے. ان الذین یخشون ربهم بالغیب، بے شک وہ جو اپنے رب سے غیب میں ڈرتے ہیں، پوشیدہ حالات میں ڈرتے رہتے ہیں. لہم مغفرت، ان کے لیے مغفرت ہے، واجر کبیر، اور اجر کبیر ہے. خوشخبری اہل ایمان کے لیے. لیکن یہ ہے کہ خشیت کا راستہ اختیار کرتے ہیں، سر و علن میں، ہر حال میں، خصوصی طور پر پوشیدہ حالات میں، جب کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا ان کو تو رب کی نافرمانی نہیں کرتے. اور یہ بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے کہ پوشیدہ حالات میں بھی وہ رب سے ڈرتا رہے اور برائی سے اپنے آپ کو روکتا رہے. اجر کبیر کے مستحق ہیں. مغفرت رب کی طرف سے مغفرت اور اجر کبیر ہے. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، تم اپنی بات چھپاؤ، او اجہروا بہ، یا اسے بلند آواز سے کہو، انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ سینوں میں ہے. سینوں کا جو چھپی راز ہے وہ بھی جانتا ہے. چاہے تم اپنی بلند آواز میں بات کرو، یہ باتوں کو چھپاؤ. اللہ کی عظمت کی ایک اور یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے. عظیم برکت ہے وہ رب، بڑی برکتوں والا ہے. جو ہم کہتے ہیں وہ سنتا ہے، جو چھپاتے ہیں وہ بھی جانتا ہے. لیکن پھر بھی اہل کفر کو ڈھیل دیتا ہے، نافرمانوں کو ڈھیل دیتا ہے، انہیں وقت میں مہیا فرماتا ہے تاکہ یا تو توبہ کر لیں اگر ان میں خیر ہے، یا اپنی برائی میں ان کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، استدراج ہوتا رہتا ہے، اور وہ اسی پر خاتمۃ نعوذ باللہ. الا یعلم من خلق، کیا جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانتا؟ وہو اللطیف الخبیر، وہ باریک بین بڑا باخبر ہے. لطیف خبیر ہے، باریک بینی تک جانتا ہے اور خوب باخبر ہے، پورے کائنات سے خوب باخبر ہے. اہل ایمان سے، اہل کفر سے، چھوٹوں سے بڑوں سے، سب سے خوب باخبر ہے. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہی جس نے تمہارے لیے زمین کو مسخر فرمایا ہے. فامشوا فی مناکبها، تاکہ تم اس کے راستوں میں چلو. وکلوا من رزقہ، اور اس کے رزق میں سے کھاؤ. والیہ النشور، اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے، دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے. زمین ہموار ہے، مسخر ہے ہمارے لیے، تاکہ ہم اپنے رب کا رزق حاصل کر سکے آسانی سے. رزق کو اس دنیا میں اللہ نے میسر فرمایا ہے، مہیا فرمایا ہے. ہم نے صرف تلاش کرنا رزق حلال کو. لیکن اصل بات یہ نہیں ہے کہ تم نے رزق کھانا پھر مر جانا، مٹ جانا ہے. اصل بات یہ ہے کہ تم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اپنے رب کے لیے، حساب کے لیے واپس لوٹنا ہے. الیہ النشور. اامنتم من فی السماء، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ. ان یخسف بکم الارض، کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے. فاذا ہی تمور، بس وہ حرکت میں آ جائے گی اور خاتمے کی طرف چلی جائے گی، مضطرب ہو جائے گی، شدید زلزلے ہو جائیں گے. اور اس سے ثبوت ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے. فی السماء یعنی علی السماء، اللہ تعالیٰ کو کچھ محیط نہیں ہو سکتی. اللہ عرش پر بلند ہے. الرحمن علی العرش استوى، عرش پر ہے. عرش سب سے اونچی مخلوق، اللہ تعالیٰ عرش سے بھی اوپر ہے. یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا. اور اس آیت میں یہ ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، آسمانوں پر ہے. اور فی
حروف جر کا قاعدہ یہ ہے تحل بعضها مکان بعض، ایک دوسرے کی جگہ لے لیتے ہیں. فی السماء یعنی علی السماء، اور بعض جاہل لوگوں نے سمجھا ہے کہ فی السماء سے مراد آسمان میں ہے، یہ غلط ہے. قرآن مجید میں خود نے فرمایا ہے لو صلوا فی جذوع النخل، فرعون نے کہا میں تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا. فی جذوع النخل یا علی جذوع النخل، لفظ تو فی کا ہے لیکن مطلب کیا ہے؟ جب سولی پہ کسی کو چڑھایا جاتا ہے درخت کے اندر دسا دیا جاتا ہے، اس کے اوپر لٹکا دیا جاتا ہے، تو فی بمعنی علی. یہ جو ماننے والے نہیں ہیں، اہل کفر، اہل معاصی، نافرمان، کیا اپنے رب سے بے خوف ہو چکے ہیں؟ اگر زمین کو دھسا دے تو کیا کریں گے؟ روک سکتے؟ زلزلہ جب آتا ہے حالت ہوتی کیسے ہو جاتی ہے اس انسان کی؟ بڑا طاقتور انسان بھی دہل جاتا ہے. کچھ کر سکتا ہے، روک سکتا ہے؟ دیکھیں اس وقت ٹیکنالوجی تمدن کا زمانہ ہے، ڈیٹیکٹرز موجود ہیں، آپ ڈیٹیکٹ تو کر سکتے ہیں زلزلہ آنے والا ہے کتنی پاور کا ہو سکتا ہے. آپ آنے والے زلزلے کو روک سکتے ہیں؟ سبحان اللہ. انسان تو کیا کرے گا اگر تمہاری چیز زمین جو ہموار تھی ابھی، تاکہ تو رزق حلال تلاش کرے، اس میں رب کی فرمانبرداری کرتا رہے، اگر یہ زمین تمہارے پاؤں کے نیچے سے نکال دی گئی اور تمہیں دھسا دیا گیا، تم کیا کر سکتے ہو؟ کہ تم بے خوف ہوگے اپنے رب سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہیں صلاحیت دی، جو تمہاری زمین کو ہموار کیا ہے، اور تم زمین پر چلتے پھرتے اپنی مرضی سے، تو پھر بے خوف کیوں ہوگے اپنے رب سے جو تمہیں پکڑ بھی سکتا ہے، تمہیں زمین میں دھسا بھی سکتا ہے؟ ام امین تم، یا تم بے خوف ہو گئے ہو، من فی السماء، اس سے جو آسمان میں ہے، ان یرسل علیکم حاصبا، کہ وہ تمہارے پتھروں کی بارش برسا دے. فستعلمون، تم عنقریب جان لو گے کیف نذیر، میرا ڈرانا کیسا ہے. بعض لوگ کہیں گے ٹھیک ہے ہم زمین پہ نہیں ہوتے، سمندر میں ہوتے ہیں، وہاں پہ چلے جاتے ہیں، زمین نہیں دھسے کہ وہاں بچ جائیں گے. یا زمین پہ اگر زمین نہ بھی دھسے تو آسمان سے پتھروں کی بارش اگر برس جائے تو انسان تو کیا کرے گا؟ عام بارش جب برستی ہے تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟ پانی کی بوندیں جو رحمت ہے وہ زحمت بن جاتی ہے کہ نہیں؟ بعض اوقات نعوذ باللہ جب عذاب ہو جاتا ہے، بعض اوقات نعوذ باللہ. لیکن جب پتھروں کی بارش ہو تو کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ. انسان تو کیا کرے گا اگر تو اوپر پتھروں کی بارش برسا دی جائے؟ کیا تو اس رب سے بے خوف ہے جو یہ بھی کر سکتے؟ فَوْعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تو قریب جان لو کہ ڈرانا کیسا ہے. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. اور یقیناً ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا، تو یاد کرو میرا عذاب ان کے لیے کیسا ہوا. سابقہ قوموں کے قصے دیکھ لو، نافرمانی کفر پر اتر آئے، موقع دیا گیا، ڈھیل دی گئی. بہت کم لوگ ایمان کا راستہ اختیار کر چکے تھے اور اکثریت نافرمانی کا راستہ، کفر کا راستہ. فکیف کان نکیر، تو میرا نکیر ان پر عذاب ہو کر کیسے نازل ہوا. اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات، کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو پر پھیلاتے ہوئے نہیں دیکھا؟ وَيَقْبِضْنَ، اور سکیڑتے ہیں. مَا يُمْسِكُونَ إِلَّا الرَّحْمَنِ، انہیں کوئی نہیں تھام سکتا اللہ تعالی رحمان کے سوا، اللہ تعالیٰ کے سوا. إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے. پرندے کو دیکھ لے آسمان پر کو پھیلاتے بھی ہیں، سکیڑتے بھی ہیں، کون پکڑ سکتا ہے؟ یعنی کیا اللہ کے حکم کے بغیر ہی کچھ کر رہے ہیں پرندہ؟ جس رب نے اس پرندے کو پیدا کیا، صلاحیت دی ہے کہ وہ اڑ بھی سکتا ہے، وہ نیچے آ بھی سکتا ہے. اگر پر کھل جائیں واپس بند نہ ہو سکے تو پرندہ کی کیا زندگی ہے؟ نیچے کیسے آئے گا؟ وہ ہوا میں رزق تھوڑی کھائے گا، وہ اسے زمین پر آ کے رزق کھانا ہے نا. تو پرندہ پر پھیلاتا بھی ہے، پر سکیڑتا بھی ہے، اوپر کی طرف بھی جاتا ہے، نیچے کی طرف بھی جاتا ہے. یہ اس کی پہچان ہے. اے انسان، جو تمہیں اللہ نے نعمتیں نوازی ہیں، اگر ان سے کوئی اللہ تعالیٰ لے لے تو پھر تمہاری کیا حالت ہوگی؟ اس پرندے کی یہ حالت ہے، یہ اس کی پہچان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس کے لیے ہے. اے انسان، تو اپنے آپ کو دیکھے، تمہارے پر کتنی نعمتیں ہیں، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہاری تندرستی، تمہاری سوچ، تمہارے وچار، تمہاری یہ طاقت، یہ قدرت، یہ سب کیا ہے؟ اس رب کا سب دیا ہوا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے. وہ تمہیں بھی دیکھ رہا ہے، اے انسان تو کیا کر رہا ہے.
پرندہ تو غیر مکلف ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، انسان تو مکلف ہے. مرنے کے بعد پرندہ مٹی ہو جائے گا، قصاص ہوگا جانوروں سے، کوئی حساب کوئی کتاب نہیں. انسان تیرا حساب بھی ہونا ہے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ گزر چکا ہے. زندہ ہو کر تم واپس رب کی طرف پلٹنا ہے حساب کے لیے. اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارے حرکات اور سکنات کو. انسان تیری کیا حالت ہے. امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بھلا تمہارا وہ کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کرے اللہ تعالیٰ کے سوا؟ کافر نہیں مگر دھوکے میں، یعنی کافر صرف دھوکے میں ہی ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے کہ ہمارے پاس طاقت ہے، اقتدار ہے اور بہت فور سے ہمارے پاس، جیسے فرعون نے کہا، اہل کفر کہتے رہتے ہیں. وہ کون ہے، وہ کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کرے گا اللہ تعالیٰ کے سوا؟ اللہ کا کوئی مددگار نہیں ہے. نفع نقصان سب اسی کے ہاتھ میں. وہی بادشاہ ہے، الذی بیدہ الملک، وہ ہر چیز پر قادر ہے. کافر لوگ صرف دھوکے میں ہی ہیں کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں، جب کوئی کچھ کر بھی نہیں، ان کو پتہ ہے ہم کچھ ہی نہیں کر سکتے. تو محض یہ دھوکہ ہے. امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. ایک اور مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے. بھلا کون ہے وہ جو تمہیں رزق دے، اگر وہ اپنا رزق روک لے، اگر اللہ تعالیٰ رزق روک لے تو کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا تمہیں رزق دینے والا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے، سوال نہیں پیدا ہوتا. بل لجوا فی عتو ونفور، بلکہ وہ سرکشی اور بھاگنے میں ڈیٹھ بنے ہوئے ہیں. تو پھر بات کیا مانتے کیوں نہیں ہے؟ بل لجوا فی عتو ونفور، ہٹ دھرم ہے، سرکش ہیں اور حق سے دور بھاگنے والے ہیں، نہیں قبول کرنے والے. ایسے لوگوں کی مثال دیکھ لیں آپ. افمن یمشی مکبا علی وجہہ، بس جو شخص اپنے منہ کے بل اوندھا چلتا ہے، اہدا یہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے، امن یا وہ یمشی سوین جو سیدھا چلتا ہے سیدھے راستے پر، علی صراط مستقیم راہ راست پر، سات مستقیم پر. دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جو اپنے منہ کے بل اوندھا چلتا ہے، دوسرا وہ جو اپنے پیروں پر سیدھا چلتا ہے سیدھے راستے پر. کہ دونوں برابر ہیں؟ ایک اہل ایمان میں سے ہیں، صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں، دوسرے وہ جو اہل کفر ہیں، نافرمان ہیں، جو دنیا میں باطل پر تھے، حق کو چھوڑ کر تو اوندھے تھے، الٹا راستہ اختیار کیا ہوا تھا. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کا حال کچھ ایسا ہوگا، اوندھے ہوں گے، منہ کے بل ہوں گے. یعنی دنیا میں اگر ان کو دیکھیں، گویا کہ دنیا میں اہل باطل اہل کفر جو ہیں وہ منہ کے بل چلنے والے، نہ کہ پاؤں کے بل چلنے والے ہیں. اور ہر عقل مند سمجھ لیتا ہے کہ دونوں میں سے کون ہدایت یافتہ ہے، وہ جو سیدھے راستے پر پاؤں پہ چلنے والا ہے یا اپنے منہ کے بل الٹا چلنے والا ہے. کوئی عقل مند بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ دوسرا جو ہے وہ ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے جو منہ کے بل چلنے والا ہے. قل هو الذی انشأکم، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیں اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، وجعل لکم اور تمہارے لیے بنایا ہے، السمع کان اور سننا، والابصار اور آنکھیں اور دیکھنا، والافئدہ اور دلوں کو بھی اس رب نے پیدا کیا ہے. قلیل لما تشکرون، بہت کم تم شکر کرنے والے ہو. شکر کرنے والے بھی کم ہیں اور ان میں سے شکر کرنے والے اور ان کا شکر بھی کم ہے. قلیل ما تشکرون. ہماری زندگی، ہماری توانائی، ہماری صحت، ہماری عافیت، ہمارے اعضاء جو رب نے پیدا کیے ہیں، اور سب بہت نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ وہ عظیم ہے، تبارک ہے سبحانہ و تعالی. یہ سب اللہ نے ہمیں دیے ہیں تاکہ ہم رب کا شکر کرنے والے ہوں. سننے کی طاقت ہے تاکہ ہم حق کو سنیں، دیکھنے کی طاقت ہے کہ ہم حق کو دیکھیں اور قبول کریں.
دل عطا فرما تاکہ ہم غور و فکر کریں اپنے حق اور حق کو قبول کریں، اپنے دل سے منعن سے تسلیم کریں. اگر ایسا نہیں کرتے تو سب سے بڑے ناشکر ہیں. کافر سب سے بڑا ناشکر ہے. نافرمان جو حق کو قبول نہیں کرتا ہے بدعت ناشکرے ہیں، چاہے زبان سے شکر کرتے کرتے مر بھی جائے تھک بھی جائیں ناشکرے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ حق کو قبول، اہل ایمان، اہل توحید، متبعین سنت اور جو سلف کے راستے پر چلنے والے ہیں، صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں، ان کے پاس اساس موجود ہے. اب شکر کی بات آتی ہے. عمل سے شکر ثابت کرنا ہے. اس لیے کثرت ذکر، کثرت عمل جو سنت کے مطابق احسن عمل جیسے پہلے گزر چکا ہے، تو اہل ایمان جو ہیں، اہل توحید جو، اہل سنت جو ہیں، وہ خصوص طور پر اس کا اہتمام کرتے ہیں اور شکر کرنے میں سب سے آگے ہوتے ہیں. قل هو الذی ذرأکم فی الارض، کہہ دیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تمہیں زمین میں پھیلایا. وإلیہ تحشرون، اور اسی کی طرف تم اٹھائے جاؤ گے. نشور تحشرون، نشر دوبارہ زندہ ہوگا، اور پھر حشر بھی ہوگا تمہارا اسی رب کے بارگاہ میں. دنیا میں تم چلتے پھرتے ہو، یہ طاقت رکھتے ہو، پھیلا دے اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین کے اوپر. دنیا میں سے تم نے جو بھی رزق، جو خیر تھا وہ سب لیا ہے. دیکھیے بھول گئے تمہیں مرنا بھی ہے اور رب کا حساب بھی تم نے دینا ہے، تمہارا حشر بھی ہونے والا ہے. جب کافروں کو پاس کوئی عذر باقی نہ رہا، کوئی جواب عند اللہ جواب ہو گیا. اب مجھے بتائیں کوئی جواب ان کے پاس ہے؟ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو. ہم مریں گے، دوبارہ زندہ ہوں گے، پھر ہمارا حشر بھی ہوگا، یا رب کا عذاب نازل ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا. اگر سچے تو پھر ہمیں دکھاؤ تو صحیح کب ہوگا یہ وعدہ کب سچا ہوگا اگر تم سچے ہو. انبیاء سے اور چیلنج کر بیٹھے، جھٹلایا نا. اب کہے گا سچے تو دکھاؤ عذاب ہمیں، ثبوت دو ہم دوبارہ زندہ ہوں گے. قل، کہہ دے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، انما العلم عند اللہ، علم صرف اللہ تعالیٰ کے ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، میں نہیں جانتا ہوں. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں تو صرف اور صرف کھلا ڈرانے والا ہوں، نذیر مبین ہوں. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً، پس جب وہ اسے نزدیک دیکھیں گے، اللہ کے عذاب کو، جہنم کو نزدیک دیکھیں گے، سیئت وجوہ الذین کفروا، تو لوگوں اہل کفر کے، جو لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، کفر والے کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، بگڑ جائیں گے. وقیل، اور یہ کہا جائے گا ان سے، ھذا الذی کنتم بہ تدعون، یہ وہی ہے جو تم دنیا میں مانگا کرتے تھے. تکذبون نہیں، تدعون، یہی کہا نا. اگر سچے تو ابھی دکھاؤ، یہی تم مانگتے تھے دنیا میں. اب اللہ نے فرمایا کہ جہنم سامنے ہے اور عذاب تمہارے سامنے ہے، یہ وہی چیز جس تم مانگا کرتے تھے دنیا میں، اب اپنے آنکھوں سے دیکھ لے. تم لوگوں نے، تمہارے قریب ہے، اپنے آنکھوں سے تم نے دیکھا ہے. رأوہ زلفتن، قریب دیکھا ہے. ابھی اندر جانے، لیکن سب سے پہلے حسرت و ندامت اور تکلیف دے عذاب جو کہ ابتدا دیکھنے سے شروع ہو جاتی ہے. قل، کہہ دے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی، بھلا دیکھو تو اگر اللہ تعالی ہلاک کر دے مجھے اور وہ جو میرے ساتھ ہیں، او رحمنا، یا ہم پر رحم فرمائے، فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، تو وہ کون ہے جو کافروں کو عذاب علیم سے، دردناک عذاب سے بچانے والا ہے. یعنی تم ہماری فکر چھوڑو، اے انبیاء کی مخالفت کرنے والے، حق کی مخالفت کرنے والے، بھی ہلاک ہو جائیں گے، ہم دیکھیں گے، یہ ہمارے بتوں کے برا بھلا کہنے والا ہے. اور ہر نبی کی قوم نے یہی کہا ہے کہ دیکھیں تمہارے اوپر کیا عذاب نازل ہوتا ہے، تمہارے پر کس طرح مصیبتیں آتی ہیں. اللہ کے آزمائشوں کو مصیبتیں سمجھتے تھے. سبحان اللہ. یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ کیونکہ اس نے ہمارے بتوں کو برا بھلا کہا ہے کہ ان کو یہ ہوگا، یہ تو ابھی ہو رہا ہے، تو مرنے کے بعد اور ان کو تکلیف ہو گئی. قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی، کہہ دے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا دیکھو تو
اگر اللہ تعالیٰ مجھے میرے ساتھوں کو ہلاک کر دے، اور رحیم نے ہم پر رحم فرمائے، تو کافروں کو عذاب علیم سے کون بچائے گا؟ یہ تو بتاؤ ذرا۔ قل هو الرحمن، کہہ دے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ رحمان ہے۔ یہ پیغام کتنا خوبصورت ہے۔ قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا، اسی پر ایمان لائے ہیں، اسی پر ہمارا توکل و بھروسہ ہے۔ اگر تم لوگ بھی اہل کفر نافرمان لوگ، تم بھی یہ راستہ اختیار کر لو، تم بھی پکڑ سے بچ سکتے ہو اور قیامت میں اپنے چہرے کی سیاہی کو بچا سکتے ہو۔ کالے چہرے ہوں گے نا، قریب عذاب دیکھیں، اگر بچنا چاہو ابھی بھی وقت ہے۔ سبحان اللہ، لیکن پیغام کتنا پیارا ہے۔ قل هو الرحمن، هو اللہ نے فرمایا، وسیع رحمت والا ہے وہ رب۔ میں نے ہماری فکر جو ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو اپنے تو ذرا سوچو کہ تم کفر پر مر رہے ہو، نافرمانی پر مر رہے ہو، تمہارا کیا ہونے والا ہے۔ رب کا معاملہ ہمارے ساتھ ہے، رب کا معاملہ ہم پہ رحم فرما دے، ہمیں معاف کر دے، اس کی مرضی ہے۔ وسیع رحمت والا ہے، رحمان کی رحمت سے تم فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے ہو؟ ہم تو ایمان لے کے آئے ہیں، آمنا بھی علیہ توکلنا، اس لیے رب کی رحمت مستحق ہو گئے ہیں۔ فَسَتَعْلَمُونَ عن قریب تم جان لو گے من هو فی ضلال مبین، کون ہے کھلی گمراہی میں۔ ابھی بھی عقل نہیں آئی؟ آخری پیغام دیکھیں ذرا۔ قل ارأیتم، کہہ دیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بھرا یہ تو دیکھو، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر تمہارا پانی نیچے کو اتر جائے، پانی کو دھسا دیا جائے، تمہارے پہنچ سے دور کر دیا جائے، فمن یأتیکم بماء معین، تو وہ کون ہے جو تمہارے لیے ماء معین لے کر آئے، وہ پانی جو چشمے کی طرح یا آسانی سے جسے تم حاصل کر سکو۔ کوئی بھی نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ تبارک، شروع کہاں سے ہوا؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، موتوں کے ہر کہاں پہ ختم ہوا؟ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین۔ اگر یہ رب تمہیں آسمان سے عبرت نہیں حاصل ہوئی، تمہیں زمین سے عبرت حاصل نہیں ہوئی، اپنے نفس سے حاصل نہیں ہوئی، جو کچھ اللہ نے بیان فرمایا ہے کچھ حاصل نہیں ہوا، اس پانی کے بغیر یہ انسان زندہ رہ بھی نہیں سکتا۔ اگر یہ پانی تمہاری پہنچ سے دور ہو جائے، یہ پانی واپس تمہیں کون لوٹا سکتا ہے رب کے سوا؟ وہ تمہیں صحت دیتا ہے، عافیت دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے، یہ پانی بھی تمہیں میسر اسی وہی رب فرماتا ہے جس کی تم انکار کرتے ہو، جھٹلاتے ہو، کفر کا راستہ اختیار کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور اولیاء کو ستاتے رہتے ہو۔ رحمان کا ذکر بار بار اس لیے ہوا کہ وسیع رحمت والا ہے۔ وسیع رحمت سب کے، اہل کفر کے لیے یہ وسیع رحمت، یہ اہل کفر بھی اس میں شامل۔ رحیم کا لفظ نہیں ہے، دیکھو رحیم خاص رحمت اہل ایمان کے لیے، اور رحمان کی رحمت وسیع ہے کہ تم اس رحمان کی رحمت سے زندگی میں فائدہ اٹھا رہے ہو۔ اصل فائدہ تمہارے ہاتھ سے کیوں چھوٹ رہا ہے؟ ایمان کا راستہ کیوں نہیں اپناتے ہو؟ قل هو الرحمن آمنا به علیہ توکلنا، آمنا به کا راستہ کیوں نہیں اختیار کرتے ہو تم، تاکہ رحمان کی رحمت سے اصل فائدہ اٹھا سکو اور اللہ تعالیٰ تمہارے بھی مغفرت کر دے اور تم بھی عذاب علیم سے بچ سکو۔ یہ مختصر سے تفسیر اس عظیم صورت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم نے پڑھا ہے، جو سیکھا ہے، جو کہا، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔